حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 20۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی ہجرت کے بعد پہلے لاہور کے علاقے اسلامیہ پارک میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں وہ جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ رہتے تھے، مگر جب جماعت کے ساتھ مسلم لیگ کی حکومت کا اختلاف ہوا تو ان سے یہ قیام گاہ چھین لی گئی۔ حکومت کا سلوک اتنا برا تھا کہ انہیں متبادل جگہ منتقل کرنے کی بھی مہلت نہ دی گئی اور وہ مجبوراً خیموں میں رہنے لگے۔ یہاں سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اپنے خاندان کے ساتھ اچرا ذیلدار پارک منتقل ہو گئے، لیکن مولانا اصلاحی کا خاندان لاہور میں کسی مناسب جگہ کی عدم دستیابی کے بعد میکلوڈ گنج راولپنڈی میں منتقل ہو گیا۔ راولپنڈی میں بھی یہ کوئی علیحدہ سے مکان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فلیٹ تھا جس کی مولانا اور ان کے خاندان کو کوئی عادت نہ تھی۔ جماعت اسلامی اور حکومت کا اختلاف۔ یاد رہے کہ تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ کے علاوہ بھی تھیں، مگر قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کے سوا اگر کسی سیاسی جماعت کا عملی طور پر وجود باقی رہا تو وہ صرف جماعت اسلامی ہی تھی۔ باقی جماعتیں پاکستان بننے کے بعد عملی طور پر ختم ہو چکی تھیں۔ البتہ مشرقی پاکستان میں ایسا نہ تھا۔ مغربی پاکستان میں جماعت ہی تھی جو مسلم لیگ پر شدید تنقید کرتی تھی۔ تقسیم کے وقت جماعت کا موقف پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے، اور اختلاف کے باوجود جماعت نے لیگ کی نوزائیدہ حکومت کے ساتھ حسن ظن کا اظہار کیا، لیکن یہ جلد ہی ختم ہو گیا اور جماعت حکومت کی ایک سخت ناقد کے طور پر سامنے آئی۔ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، پاکستان کا آئینی تشخص، دوسری، سرکاری ملازمت کے خلاف فتویٰ اور نظام عدالت کو تسلیم نہ کرنا، اور تیسری، جہاد کشمیر پر جماعت کا فتویٰ۔ لیکن ان سب کی بنیادی وجہ ایک ہی تھی۔ ہم اس کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان، مذہبی ریاست یا قومی ریاست؟ یہ اختلاف اس وقت سامنے آیا جب 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان نے پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ اپنی اس مشہور تقریر میں انہوں نے کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اس تقریر پر سخت اعتراض کیا گیا اور اسے مسلمانوں سے دھوکے سے تعبیر کیا گیا۔ اسے عوامی نعرے کے خلاف قرار دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جماعت اسلامی نے برملا یہ موقف اختیار کیا کہ کوئی مسلمان کسی سیکولر حکومت کو اپنی خدمات نہیں دے سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دے، اس کے بعد ہی کسی مسلمان کے لیے اس کی نوکری یا اس کی حکومت میں کوئی عہدہ قبول کرنا جائز ہوگا۔ پاکستان کی حکومت اگر اپنے آپ کو اسلامی ریاست قرار نہیں دیتی تو اس سے وفاداری اور اطاعت کا عہد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سیکولر حکومت کا ساتھ دینا اصل میں اللہ کے بجائے طاغوت کی حمایت ہوگی۔ اس کے جواب میں ایوان حکومت نے یہ وضاحت پیش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی ہوگی، لیکن جماعت کا موقف یہی رہا کہ ریاست پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا اسے ایک غیر مسلم ریاست ہی سمجھا اور قرار دیا جائے گا۔ کشمیر میں جہاد پر اختلاف۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تقسیم کے وقت ہندوستان میں 565 پنسلے اسٹیٹس یعنی دیسی ریاستیں بھی تھیں۔ یہ سلطنت برطانیہ کی وفادار تھیں اور ان کی حیثیت نیم خود مختار ریاستوں کی تھی۔ تقسیم کے معاہدے کے مطابق انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد حیثیت برقرار رکھیں یا اپنی ثوابدید کے مطابق ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں یا پاکستان کے ساتھ، لیکن عملی طور پر یہ صورت بنی کہ جو ریاستیں ہندوستان کی حدود میں تھیں ان کو ہندوستان میں ضم کر دیا گیا، اور جو پاکستان میں تھیں انہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرنا پڑا۔ کشمیر کی ریاست ایسی واحد ریاست تھی جس کی سرحدیں پاکستان اور ہندوستان دونوں سے ملتی تھیں۔ اس کی آبادی 80% سے بھی زیادہ مسلمان تھی، مگر حکمران ہندو تھا۔ چنانچہ راجہ ہری سنگھ نے مسلم آبادی کی اکثریت کے دباؤ کے تحت پاکستان کے ساتھ الحاق کا عندیہ دیا، لیکن جب پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ریاست کشمیر میں بھی فسادات پھوٹ پڑے تو صورتحال بدل گئی۔ ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا۔ کشمیر میں مشتعل مسلمان جتھوں کا مطالبہ تھا
کہ راجہ فی الفور پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں۔ جب ہری سنگھ نے اس میں تاخیر کی تو ان کے محل کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس پر انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ چنانچہ وہ ہندوستان کی مدد سے دہلی کی طرف پرواز کر گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ہندوستان کی حکومت سے تحریری طور پر فوجی مدد کی درخواست کر دی۔ چنانچہ باغیوں کی سرکوبی اور ریاست کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں۔ حکومت پاکستان نے اس اعلان کو ہندوستان کی سازش قرار دیا اور راجہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے راجہ کے مخالف باغیوں کی مدد کی اور ان کی حمایت کے لیے اپنی فوجیں بھی کشمیر میں بھیج دیں۔ یوں آزادی کے ابتدائی دنوں ہی میں ہندوستان اور پاکستان حالت جنگ میں آ گئے، جبکہ یہ دلچسپ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ دونوں ملکوں کا فوجی کمانڈر ایک ہی تھا، فیلڈ مارشل اور کینلک، اور اس نے حکومت پاکستان پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس اقدام کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان نے باغیوں کی کھلم کھلا حمایت کی تھی اور اپنے عوام کو بھی کشمیری مزاحمت کاروں کی مدد کرنے کی پرزور اپیل کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ رائے دی گئی کہ ایک تو مسئلہ متنازع اور غیر واضح ہے، اور دوسرا پاکستان ابھی اسلامی ریاست نہیں ہے، اس لیے اس کی حمایت میں لڑنے کو جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی اور جماعت کے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اسے ملک سے غداری قرار دیا گیا، لیکن جماعت اسلامی نے بدستور ایک ہی مطالبہ رکھا کہ مملکت پاکستان کی قانونی حیثیت واضح کی جائے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے یا سیکولر ریاست۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات تک جماعت کے خلاف عملی طور پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ چنانچہ جماعت اسلامی نے بڑے زور و شور سے یہ مہم شروع کر دی کہ حکومت پاکستان اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے عملی اقدام کرے۔ ساتھ ہی جماعت نے عوام سے رابطہ کر کے ان کی ذہن سازی شروع کر دی۔ ابتدا میں حکومت نے بھی جماعت اسلامی کی اس مہم کا ساتھ دیا۔ مولانا مودودی کو ریڈیو پاکستان سے اس موضوع پر تقاریر کرنے کی بھی پیشکش کی گئی، جو انہوں نے قبول کی۔ اس کے علاوہ انہیں دیگر سرکاری پلیٹ فارم پر مدعو کیا گیا۔ مولانا مودودی کی تقاریر اور جماعتی بیانیہ جب باشعور عوام میں مقبول ہونے لگا تو حکومت وقت کے سیکولر عناصر حرکت میں آ گئے۔ انہیں یہ صورتحال کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھی، لیکن دلیل سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے جماعت کے خلاف منفی کارروائیوں کا سہارا لیا۔ اصل میں یہ ایک واضح حقیقت تھی کہ قیام پاکستان کی تحریک کے دوران میں عوامی سطح پر یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک بنیاد پرست مذہبی ریاست ہوگی، مگر جب پاکستان بن گیا تو ایک واضح یو ٹرن لیا گیا اور اندیا دیا گیا کہ ملک کا تشخص سیکولر قومی ریاست کا ہوگا۔ حکومتی زوما کے پاس جہاں اس منافقت کا کوئی جواب نہ تھا، وہیں ان کے پاس کوئی عقلی اور منطقی بیانیہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنی بات دلیل سے کرتے۔ اس کے برعکس انہوں نے جتنے اقدام بھی کیے وہ ملک کے تشخص کو سیکولر ثابت کر رہے تھے۔ چنانچہ اس غیر متوقع صورتحال پر زبردست عوامی دباؤ سامنے آیا۔ جماعت اسلامی نے ان کی یہ منافقت کا پردہ چاک کیا تو اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ صریحاً ایک غیر اخلاقی اور غیر انسانی رد عمل تھا۔ اس کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ روزنامہ انجام کراچی کی مورخہ 16 مئی 1948 کی اشاعت میں سرکار کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی کی سرگرمیاں حکومت پاکستان کے لیے تشویشناک بن گئی ہیں۔ چنانچہ ان کی حرکات و سکنات کی نگرانی کے لیے خفیہ پولیس مامور کر دی گئی ہے۔ نیز حکومت کے مختلف شعبہ جات میں مولانا مودودی کے پیرووں کے خلاف بھی خفیہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت کے اہم ترین محکمے کے چند ملازمین نے، جو جماعت اسلامی کے پیرو ہیں، یہ مطالبہ کیا کہ محکمے کے نظم و نسق کو خالص اسلامی طریق پر چلایا جائے۔ اب ان کی جماعت کے خلاف انتہائی سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے مولانا مودودی حکومت الہیہ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کی تاسیس کی ہے، جس کی پیرووں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ گزشتہ ماہ مولانا کراچی تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد کراچی میں ان کی جماعت کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور حکومت پر نکتہ چینیاں عام ہو گئی ہیں۔ اس جماعت کی طرف سے کچھ پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں مجلس دستور ساز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک کے لیے اسلامی آئین وضع کرے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے خلاف عملی طور پر کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ریڈیو پر ان کے خطبات پر پابندی عائد کر دی گئی اور بہت ہی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔
پورے سرکاری اور غیر سرکاری اخبار و جرائد یک زبان ہو کر جماعت کے خلاف حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے لگے اور سری بہتان بازی پر اتر آئے۔ مولانا مودودی اور ان کے رفقا کو بھارتی ایجنٹ اور جاسوس قرار دیا گیا۔ ان سے وہ رسیدیں بھی برآمد کر لینے کا دعویٰ کیا گیا جو حکومت کے بقول انہوں نے بھارت سے بذریعہ منی آرڈر وصول کی تھیں۔ جماعت کے واحد ترجمان جریدے سہروزہ کوثر، جس کے ذریعے سے بہت محدود سطح پر عوام کو درست صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تھا، کو بند کر دیا گیا۔ کوثر کی بندش کے بعد اس کے مالک ملک نصر اللہ عزیز نے بڑی تگ و دو کے بعد 7 روزہ تسنیم جاری کیا تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ہر طرف سے محاصرہ کرنے کے بعد نوبت اینجا رسی کہ 4 اکتوبر 1949 کو جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں امیر جماعت سید ابو العلا صاحب مودودی، نائب امیر مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اور قیم جماعت میاں طفیل محمد سب سے نمایاں تھے۔ انہیں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے ملتان سینٹرل جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ یہ لوگ ملک کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خطرہ ہیں۔ سیفٹی ایکٹ وہی بدنام زمانہ قانون تھا جس کے تحت انگریز حکومت ہندوستانیوں پر عرصۂ حیات تنگ کیے رکھتی تھی۔ چنانچہ مولانا اصلاحی کو راولپنڈی سے اور باقی اصحاب کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں قصور، کیمبل پور اور فیصل آباد یعنی اس وقت لائل پور جیل میں رکھنے کے بعد نیو سینٹرل ملتان جیل میں اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ تینوں حضرات تقریباً 20 ماہ کے لیے جیل میں بند رہے۔ جیل میں بھی ان پر اظہار رائے کی پابندی تھی، یعنی وہ کسی اخبار یا جریدے میں نہیں لکھ سکتے تھے۔ البتہ ان کو اپنے احباب اور اعضاء کو بہت مختصر خط لکھنے کی اجازت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 صفحے لکھ سکتے تھے۔ انہیں بہت محدود مقدار میں کاغذ فراہم کیا جاتا تھا۔ ان حضرات کو توقع تھی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ نظر بند رکھ کر رہا کر دیا جائے گا، لیکن حکومت کو ان سے اتنا زیادہ خطرہ تھا کہ انہیں پہلے حکم میں 6 ماہ کے لیے جیل میں رکھنے کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد اس میں 3 دفعہ توسیع کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں جماعت اسلامی کے یہ لیڈر اولین سیاسی قیدیوں میں سے تھے۔ جماعت اسلامی نے ان کی رہائی کے لیے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان پر لگائے گئے الزامات من گھڑت ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ عدالت حکومتی دباؤ کے تحت تاخیری حربے استعمال کرتی رہی، لیکن تیسری توسیع پر عدالت بھی مجبور ہو گئی کہ اس 100% جھوٹے مقدمے کو ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حکومت کو جب محسوس ہوا کہ عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی تو اس نے فیصلے سے پہلے ہی انہیں رہا کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ یوں مولانا اصلاحی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 28 مئی 1950 کو جیل سے باہر آئے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری۔ جماعت اسلامی کی یہ قیادت ابھی جیل ہی میں تھی کہ عوامی دباؤ اور جماعت اسلامی کی تحریک کی کامیابی کا نتیجہ 12 مارچ 1949 کو نکلا۔ اس دن قیام پاکستان سے شروع ہونے والی آئینی بحث ختم ہو گئی اور قومی اسمبلی کی اکثریت نے قرارداد مقاصد منظور کر لی۔ اس وقت مولانا مودودی سے یہ جملہ منسوب کیا گیا: ریاست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے، اس کی اطاعت اب فرض ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ جملہ مولانا مودودی کے قلم سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جیل میں تھے اور ان کی کوئی تحریر کسی جگہ شائع ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اس موقع پر ایک پمفلٹ کی اشاعت کی۔ اس پمفلٹ میں قرارداد مقاصد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جب ہماری ریاست اپنی دستوری زبان سے اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور ریاست کا پبلک لا، جمہوریت، آزادی، معاشرتی انصاف اور رواداری کے ان اصولوں پر مبنی ہوگا جو اسلام نے مقرر کیے ہیں، اور ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق منظم کریں، تو اس قرارداد کے بعد یہ ریاست اصولاً ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے، اور اس کے بعد وہ دستوری رکاوٹیں از خود ختم ہو چکی ہیں جو سابق کافرانہ نظام میں شریعت کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی تھیں۔ اس اعلان کے بعد جماعت نے ایسے اقدامات کی نشاندہی کی جن کی قرارداد مقاصد کی منظوری سے قبل اجازت نہ تھی، لیکن اب یہ جائز ہو چکے تھے۔ ان معاملات میں سرکاری ملازمتوں کا حصول اور فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع جائز قرار دیا گیا۔ انتخابات میں حصہ لینے کو بھی درست کہا گیا۔ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں ریاست کو مضبوط بنانے میں صرف کر دیں۔ اسی ضمن میں جہاد کشمیر کو بھی عین اسلامی قرار دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ اب ریاست کے ساتھ اس کا تعلق وفاداری کا ہے اور عدم تعاون کا رویہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت کی قیادت کو رہا نہ کیا گیا۔
میاں طفیل محمد کی یادداشتیں۔ جیل میں قید کے اس دور کے بارے میں میاں طفیل محمد صاحب نے بہت ہی دلچسپ یادداشتیں مرتب کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ جیل میں ہم 3 لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے گا۔ وہ مولانا اصلاحی کی جیل آمد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ 22 اکتوبر کو ہم نماز مغرب کے بعد کھانے سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ وارڈ کا بیرونی دروازہ کھلا اور 2-3 قیدی بستر، ٹرنک اور اس طرح کا سامان لے کر داخل ہوئے، اور مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے نہایت مضبوط آواز کے ساتھ السلام علیکم کہا۔ ان کی آمد ہمارے لیے اور ہماری یہاں موجودگی ان کے لیے بالکل خلاف توقع تھی۔ اس اجتماع پر ہم بہت ہی مسرور ہوئے، لیکن اس سے ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اب ہماری نظر بندی میں توسیع لازمی ہے۔ اصلاحی صاحب کی آمد سے پہلے کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید مولانا مودودی کو رکھ کر مجھے اور اصلاحی صاحب دونوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اب ہمارے نزدیک ہم سب کی نظر بندی میں توسیع طے شدہ امر تھی۔ چنانچہ نظر بندی کی میعاد 3 اپریل 1949 تک بڑھا دی گئی۔ مولانا اصلاحی نے بتایا کہ 5 اکتوبر کو صبح 4 بجے میرے مکان واقع راولپنڈی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک صاحب نے، جو انسپکٹر CID تھے، وارنٹ دکھا کر کہا کہ وہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، اگر آپ کہیں تو اسی طرح آپ کے ساتھ چلوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ضروریات کی ساری چیزیں لے لیں، کوئی کتابیں ساتھ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیں اور اطمینان سے چلیں۔ میں اپنے سارے کاموں سے جلدی فارغ ہوا، بستر اور کپڑے تیار کیے اور گھر والوں کو خدا حافظ کہا اور انسپکٹر صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم انسپکٹر صاحب کے مکان پر آئے، وہاں ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر جیل میں آ گئے۔ کیمبل پور جیل کا پولیٹیکل وارڈ مولانا نے بتایا کہ بہت آرام دہ اور انگریزی طرز کا بنا ہوا ہے، اور وہاں ان کو 2 ساتھی بھی مل گئے۔ ایک راؤ خورشید علی خان، جو ان دنوں مسلم لیگ کے مشہور مہاجر لیڈر تھے اور اپنے اخلاص، دیانت اور اپنے بعض دوسرے ساتھیوں کی طرح اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی اغراض پر قربان نہ کرنے کے جرم میں جیل کی ہوا کھا رہے تھے، اور دوسرے مسٹر ایرک سپرین صاحب تھے، جو ایک خاموش اور واقعی مخلص، پڑھے لکھے اور سنجیدہ اشتراکی کارکن ہیں۔ مولانا کے کیمبل پور جیل میں یہ دن بہت اچھے گزرے، ان کو ایک دن بھی تنہا نہیں گزارنا پڑا۔ راؤ صاحب بہت جلد ان کے علم و فضل کے معتقد ہو گئے اور انہوں نے مولانا سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ایرک صاحب سے فلسفہ، اجتماع اور سیاسی مسائل پر گفتگو رہتی، اور چند دن جو مولانا ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ان پر اسلام اور جماعت کا نقطۂ نظر واضح کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کی اس چند روزہ کوششوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج راؤ صاحب جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بحیثیت رکن جماعت کے شامل ہیں۔ 22 اکتوبر کو صبح سویرے مولانا اصلاحی صاحب اور مسٹر ایرک کو پولیس ریل گاڑی میں سوار کر کے میاں والی کندیا کی طرف روانہ ہوئی۔ ایرک صاحب کو میاں والی اتار دیا گیا اور مولانا کو سیدھے ملتان لے آئے۔ مولانا کو اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ یہ بات ان پر اس وقت کھلی جب ملتان جیل میں ان کے جواب میں ہم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ مولانا کو کیمبل پور سے ملتان لانے والے پولیس افسر مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کے کوئی عزیز تھے۔ مولانا کا یہ سفر بہت آرام سے گزرا اور انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، البتہ یہ پریشانی ضرور لاحق رہی کہ ایک سوسائٹی جس سے وہ مانوس ہو چکے ہیں سے الگ اب خدا معلوم کہاں رہنا ہوگا۔ مکاتیب زنداں 39 تا 41۔